السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور پورے ملک کی نظریں، میڈیا کی نظریں اسی کور کمانڈر کانفرنس پر تھی۔ ایک تو اس حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ نومبر میں اہم تعیناتی ہوتی ہے اور اس میں نئے آرمی چیف نے تعینات ہونا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی قوم کی نظریں اس کانفرنس پر تھیں۔ تو کیا فیصلے ہوئے؟ آپ کے پاس کچھ معلومات ہیں تو اس سے ہمیں آگاہ کریں۔ ہماری معلومات میں ظاہری بات ہے کہ یہ ایک بڑا اس ٹائم جو پاکستان کے اندر جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، تو اس کانفرنس کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ ہاں جی۔ اور یہ بڑی طویل وقت کے اس کے اوپر ملاقات ہوئی ہے، غالباً 8-9 گھنٹے کی کانفرنس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لیکن اس کی افیشلی کوئی وہ نہیں آئی ابھی تک پریس ریلیز کے اس کے اندر باقاعدہ طور پر کیا فیصلے ہوئے۔ لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح کی اس ٹائم سچویشن ہے، اس سچویشن میں جو قیاس آرائیاں ہیں، تو اس کے اوپر ہم کچھ بات کر سکتے ہیں کہ قیاس آرائیاں اس میں آرمی چیف کی تعیناتی ضرور اس کے اندر ڈسکس ہوئی ہوگی، کیونکہ ابھی جو تقریباً 22-23 نومبر کو ہاں جی موجود آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے ریٹائر ہو جانا ہے، تو کیونکہ وہ پچھلی 1-2 اپنے اس کے اندر یہ بالکل واضح فیصلہ کر چکے ہیں کہ اپنے وقت پر میں ریٹائر ہو جاؤں گا اور نئے آرمی چیف کو جو ہے آئین کے مطابق ذمہ داریاں سونپی جائیں گی۔ ہاں جی۔ تو نئے آرمی چیف کے حوالے سے کچھ کیا سارائیاں چل رہی ہیں؟ جنرل عاصم منیر، جنرل اظہر، ساحر شمشاد، ان کا نام زیر گردش ہے۔ اب جو ہمارے ہاں پہلی بات ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے، یہ بات پچھلے 1.5 مہینے سے پاکستان کے اندر بڑی تواتر کے ساتھ ڈسکس ہو رہی ہے۔ اس وقت بھی دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ جو قیاس آرائیاں ہیں یہ اس موجودہ پولیٹیکل سیناریو کی وجہ سے ہیں، جو اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال ہے۔ تو اس میں اب قیاس آرائی یہ ہے کہ جی اگر ایک دھڑا جو ہے اس کو منسوب کیا جا رہا ہے کہ وہ جنرل فیض حمید کی تعیناتی کے خواہاں ہیں، اور ایک جو بات قیاس آرائی کے طور پر کہہ لیں وہ کہی جا رہی ہے کہ جی جنرل عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف تعینات کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ یہ باتیں سوشل میڈیا کی ہوتی ہیں۔ ہاں جی، یہ سوشل میڈیا، یہ عوام کے اندر جو بات ڈسکس ہوتی ہے۔ اب فیصلہ کیا ہونا ہے؟ فیصلہ طریقہ کار یہ ہے کہ وزارت دفاع کے ذریعے وزیر اعظم پاکستان کو سمری پیش کی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اس سمری کے اندر جو 5-6 جنرل ہوں گے، موسٹ سینئر جنرل، ان کا نام ہوگا، پھر اس میں سے جو وزیر اعظم ہے اس کی ثوابدید ہے کہ وہ کس کو آرمی چیف تعینات کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف ہے، وہ سٹاف ہے، ان کی بھی تعیناتی، ان کی تعیناتی بھی اسی میں آتی ہے۔ ہاں جی۔ اب اس میں نا ایک چیز میرے ذہن میں جو آ رہی ہے کہ میرے خیال میں یہ 21 نومبر سے پہلے شاید سمری پہ دستخط ہو جائے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے، اچھا سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ اس طرح نا کہ دیکھیں 21 نومبر کو ایک اہم شخصیت پاکستان میں آ رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو نیا آرمی چیف ہوگا اس کو بھی تو انٹروڈیوس کرانا ہوگا نا، تو اس حوالے سے میرے ذاتی خیال میں اس سے پہلے یہ کام ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ نومبر کے اینڈ تک تو اختیار ہے، وہ چل سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو میرے خیال میں 28 نومبر کو ریٹائرڈ ہونا ہے نا، تو اس وقت تک تو یہ سسٹم چل سکتا ہے، لیکن اندازہ یہی ہے کہ اسی طرح کیا جائے گا۔ دیکھیں یہ ایک سسٹم ہے، یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے۔ ہاں جی۔ اس کے اندر ظاہری بات ہے جس کو انہوں نے آرمی چیف سلیکٹ ہونا ہے جس نے، تو وہ ایک رات کا معاملہ نہیں ہے کہ اس کو کل اپوائنٹ کر دیا جائے گا۔ ہاں جی ہاں جی۔ باقاعدہ میٹنگز ہوتی ہیں، باقاعدہ ایک سسٹم آرمی کے اندر اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے، تو کسی حد تک یہ چیز آ جاتی ہے۔ اب رہی بات کہ محمد بن سلمان کے دورہ کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پر میرے خیال میں حکومت کا بھی یہی وہ ہوگا، اور اس ہماری جو موجودہ آرمی چیف صاحب ہیں ان کی کافی سٹرگل ہے ان کے اس دورہ سعودیہ کے حوالے سے۔ وہ کافی پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ بھی انہوں نے بڑا اس معاملے میں کلیئر رول پلے کیا ہے، ابھی وہ کر رہے ہیں۔ تو محمد بن سلمان کے ٹائم میری اپنی جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے وہ آرمی چیف ہوں گے، اس سے پہلے وہ نہیں جا رہے۔
اچھا، اب یعنی جی مارچ تک ان کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے؟ نہیں، مارچ تک اب بات اگلی ہے. یہ بات ہو رہی تھی محمد بن سلمان، کیونکہ ان کی جو اب بات ہو رہی ہے کہ وہ 21 نومبر تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت تک سٹنگ آرمی چیف ہمیں شاید باجوہ صاحب ہی ملیں گے. اچھا. اب بات جو تیسری ہو رہی ہے، مطلب 2 جرنیلوں کی یہ بات ہو رہی ہے نا کہ ان کو آرمی چیف لگایا جائے یا لگایا جا رہا ہے یا نہیں. تیسری یہ ہو رہی ہے کہ موجودہ صورتحال میں جنرل باجوہ صاحب کو ایک دوسری ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، اور شاید اس بات پہ اب یہ بھی مطلب کافی ساری یہ ڈسکس ہو رہی ہے مختلف پلیٹ فارمز پر، کہ شاید اس چیز کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ مارچ تک جو ہے باجوہ صاحب ہولڈ کریں اس کو، آرمی چیف کی سیٹ کو. اس کے بعد اس کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک وائس آرمی چیف اپوائنٹ کیا جائے، جو جیسے ہی مارچ یا جس طرح مطلب کوئی کرنٹ سچویشن جو ہے یہ نکلتی ہے، تو اس کے بعد وہ جو وائس آرمی چیف ہوں گے وہ آرمی چیف کی اس کو سنبھال لیں گے کمانڈ کو. ٹھیک ہے. اچھا، ایک دوسری بات جو آج ہم نے ڈسکس کرنی، میں اس پہ تھوڑی سی دوسری بات کی طرف جانے سے دوسرا یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہو رہی ہیں اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا یہ سسٹم کہ جو وزیر اعظم کا ثوابدید ہے نا وزیر آرمی چیف چننے کا، ہاں جی، تو اس چیز کی وجہ سے ٹینشن ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ پھر اس کے اندر ظاہری بات ہے اس سے پہلے جس بندے نے آرمی چیف لگنا ہوتا ہے وہ گروپنگ ہوتی ہے، پھر پولیٹیشین جو ہوتے ہیں وہ گروپنگ کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کا. تو شاید اس طرح ماضی میں کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ تاثر پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسری آج ہم جس پر ڈسکس کریں گے، ایک تو پوری قوم کو ہماری طرف سے مبارک کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے سیمی فائنل جیت لیا نیوزی لینڈ سے. ایک بڑے دنوں بعد ایک خوشی کی خبر ملی ہے. آپ اپنے تاثرات میرا ذاتی طور پر جو ہے کرکٹ کے ساتھ بڑا لگاؤ رہا ہے، اور ایک بات چل ہی رہی ہے تو آپ نے اپنا ذاتی دلچسپی بتا دیا، تو میں بھی بتا دوں کہ میرا بالکل لگاؤ نہیں ہے، نہ شروع سے ہے نہ اب تک ہے، لیکن ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے، پوری قوم اس میں انوالو ہو جاتی ہے، تو اس میں ہمیں بھی شریک ہونا چاہیے. میری اتنی انوالومنٹ رہی ہے کہ میں 2016 تک اور 1997 سے میں نے کوئی ون ڈے کا میچ مس نہیں کیا تھا. اچھا، بہت بڑا کوئی ایمرجنسی صورت ہوتی تھی تو شاید بہرحال پھر اس کے بعد انٹرسٹ اب کم ہو گیا، تو پھر لیکن آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. بہت خوشی ہوئی. خوشی اس بات پر بھی ہوئی، ایک تو اپنی فیوریٹ گیم تھی وہ پاکستان نے ون کی، دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ ہم نے ہمیشہ جو ہے نا بڑی مایوسی کی خبریں سنتے ہیں بڑی اس کی، تو جب اس طرح کی کوئی خوشی کی خبر آتی ہے تو پاکستانی ہونے کے ناطے اور سبز پرچم کی سر بلندی کی وجہ سے تو اس کے اندر دوہری خوشی شامل ہو جاتی ہے کہ ہماری جو محبوب گیم ہے وہ جیت گئی ہے اور پاکستان جیت گیا ہے. تو اس پر پوری قوم کو مبارکباد، اور خصوصاً ٹیم گرین ویل پلیڈ. اچھا، اس کے ساتھ جو سب سے اہم آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کے اقتصادی اور معاشی حوالے سے، کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اپیل واپس لے رہے ہیں جو انہوں نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف دائر کی تھی. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہمارا ایک خاص طبقہ یہاں پایا جاتا ہے جس کو ہم سیکولر طبقہ کہتے ہیں، ہمارے حکمران کی فیلڈ میں زیادہ ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی معاشی پریشر آتا ہے، معاشی مشکلات کا سامنا آتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سود کو ختم کر دیں گے تو پھر ہمارا معاشی سسٹم بیٹھ جائے گا. بالکل. تو آج یہ بہت بڑی خوشخبری ملی ہے. اب ظاہر ہے کہ ہماری قوم کو بھی یہ سمجھنا ہوگا، ہمارے بڑوں کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے اداروں کو، جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ ایمان، یقین، یہ تو قائد اعظم کا مونوگرام بھی تھا. تو اگر ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اسی کے مطابق ہمیں اپنی معیشت چلانی ہوگی. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. بالکل واقعی پاکستانی اس کا اور عالم اسلام میں ہمیں مطلب اس چیز کے اوپر فخر کرنا چاہیے. چاہے بالکل مطلب یہ ایک چھوٹی سی ڈیولپمنٹ آپ کہیں، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان جس اس پر کاز پر وجود میں آیا ہے، تو ہم نے اس طرح کی ایفرٹ پہلے اتنی وہ نہیں کی دیکھی. اس میں جمعیت علماء اسلام کو جو ہے ان کی قیادت کو
ان کے نظریہ کو، ان کے کارکنان کو، اور باقی بھی پاکستان کے اندر جس طرح سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب تھے جنہوں نے اس کیس کے اوپر جو ہے نا پوری وہ ایفرٹس لگائی ہیں، ان سب کو اور تمام جو پاکستانی مسلمان بھائی ہیں ان سب کو مبارکباد کہ یہ فیصلہ آیا تھا۔ اور یہاں پر ایک افسوسناک بات بھی یہ تھی کہ جن چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ سنایا تھا سود کے خلاف اس کا، تو وہ پچھلے دنوں شہید ہو گئے تھے کوئٹہ میں بم دھماکے میں، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے۔ انہوں نے ایک بڑا فیصلہ دیا تھا ایک ایسی معیشت کے اندر جو چاروں طرف سے سودی نظام کے اوپر جو ہے چل رہی ہے۔ ظاہر ہے نا جب سود نظام ہوگا تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے، اور یہ تو ہر کوئی مانتا بھی یقین بھی ہے، لیکن ہمارے اس پر عمل نہیں ہوتا۔ تو جب یہ بہرحال خوشخبری یہ تھی کہ موجودہ گورنمنٹ کو مطلب یہ ہے کہ اتحادی ہونے کے ناطے اور پی ڈی ایم کی سربراہی ہونے کے ناطے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر بھی بڑا یہ سوال وہ آ رہا تھا، اٹھا تھا کہ جی مولانا کہاں ہیں، یہ حکومت جو ہے سود کے خلاف جو فیصلہ ہے اس کے خلاف۔ اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ جب یہ شور اٹھا تھا تو مفتی اسماعیل صاحب اس وقت وزیر خزانہ تھے، مفتی تقی صاحب جی آن بورڈ لیا بیٹھ کے ایک کمیٹی بنائی جو اس پر مزید ریسرچ کرے گی۔ تو یہ بہت مفتہ صاحب کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے فوراً مطلب علماء کے بورڈ کے ساتھ سنجیدگی سے اس پہ، تو آج جو ہے یہ قوم کو خوشخبری سنا دی گئی ہے کہ وہ اپیلیں حکومت جو ہے، حکومت اب اس میں فریق نہیں رہی، وہ اپیلیں واپس لیتی ہے۔ جب یہ اپیلیں واپس ہوں گی ظاہری بات ہے ایک شرعی عدالت کا اور اس کی جو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، تو سود کی جو روک تھام ہے اس کے خلاف اقدامات کرنے کا بہترین موقع میسر آئے گا، اور انشاءاللہ العزیز امید یہی ہے کہ پاکستان جو ہے آہستہ۔ میں ایک بات ایڈ کروں کہ دنیا اسلامی بینکاری کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انگلینڈ نے کب سے اسلامی بینکاری کی طرف اقدامات شروع کیا ہے، اب مفتی تقی صاحب کو دوسرے ممالک کے سربراہان دعوتیں دیتے رہے کہ ہمیں انٹرسٹ ہے اس بینکاری میں، ہمیں یہ مفید نظر آ رہا ہے، آپ ہمیں مزید اس حوالے سے گائیڈ کریں۔ چند ایک ان حضرات سے بھی مطلب ہماری درخواست ہوگی ہماری کہ وہ جس طرح سود کی حرمت اور سود کی مطلب ممانعت اور اس کی حرام ہونے اور اس طرح کے مسائل پر قوم کو آگاہ کیے ہوئے ہیں، تو براہ کرم وہ ایک دوسرے ماڈل کو بھی اسی طرح عام کریں کہ کس طرح ہم اس سے نکل کر دوسرے کس راستے پر ہم جو ہے نا، صرف اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ چیز حرام ہے تو یہ شاید عام عوام کے لیے سمجھنا مشکل ہے جس نے آنکھ کھولی ہی سودی نظام میں ہے۔ تو جب آپ ان کو متبادل باقاعدہ سٹرکچر نہیں دیں گے تو تب تک، اگر آپ سٹرکچر دیتے ہیں، اس میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں اخوت فاؤنڈیشن کی۔ اخوت والوں نے یہ ایک مطلب ایک وہ کیا تھا، بہرحال وہ ایک فاؤنڈیشن ٹائپ ہے، وہ کمرشل چیز نہیں ہے، لیکن ان کو پذیرائی ملی۔ وہ اس ٹائم اربوں روپے کی مطلب ایک سمجھیں کہ ایک پروجیکٹ ہے، اور ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو وال اسٹریٹ جرنل تک جو ہے وہ کیا گیا ہے، کوٹ کیا گیا ہے، وہاں ان کو بلایا گیا۔ تو دیکھیں امریکہ کے اندر جب ان کو اس طرح بلایا جا رہا ہے، سود جو ہے نا یہ صرف اسلام کے اندر نہیں، یہ تمام مذاہب کے اندر اس کو جو ہے نا دیمک کہا جاتا ہے۔ یہ تمام مذاہب جس طرح شراب ہے اس طرح، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب تک ہم اس کا متبادل حل باقاعدہ فریم ورک کے ساتھ نہیں بتائیں گے تو تب تک ممکن نہیں۔ آپ کے پاس یہ جواز رہتا ہے، مطلب عوام کہتی ہے کہ اگر چلو ہم اس بینکاری سے اسے جان چھڑاتے ہیں تو نیکسٹ کیا ہے، تو اس کے اوپر علماء اپنا کردار ادا کریں۔ جی تو اس کے پراپر جو مطلب ہمیں ایک اسلامی سسٹم ہے معاشرتی، یہ ہے کہ آج قوم کو ایک خوشخبری ٹیم کے حوالے سے، اور دوسری میرے خیال میں اس سے بڑی خوشخبری یہ ملی ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔